ہر مسلمان پر امانت داری واجب ہے، جبکہ خیانت کرنا یعنی کسی نے امانت رکھوائی اور بغیر اس کی اجازت سے اس امانت میں تصرف کرنا، اپنے استعمال میں لانا یا پوری طرح حفاظت نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اچھا، اب یہاں پر امانت کی بہت ساری قسمیں۔ اب نارملی یہ تو سمجھتے ہیں کہ یار کسی نے سامان رکھوایا، پیسے رکھوائے، کوئی چیز رکھوائی، ٹائم پہ لوٹا دی، بالکل یہ بھی امانت ہے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں امانت ہیں۔ اب ذرا سنتے جائیے گا۔ اب کسی نے آپ سے راز کی بات کہی اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ امانت ہے، اور اب آپ نے کسی کو بتا دی، یہ بھی آپ نے خیانت کی۔ ہو سکتا ہے کسی کا راز ظاہر کرنے پر پل صراط پر روک لیا جائے، کسی طرح آپ کو کسی نے مزدور رکھ کر کوئی کام دیا اور قصدن جانتے بوجھتے اس کا کام بگاڑ دیا یا کام کم کیا اور پیسے پورے لے لیے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ حاکم ہیں جو سربراہ ہوتے ہیں یا ذرا عہدیدار ہوتے ہیں یا جناب جو حکومت میں ہوتے ہیں، اپنی رعایا کی نگرانی کرے، عدل و انصاف رکھے، اگر اپنے عہدے کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے امانت دار ہیں، ہاں یہ ایک دوسرے کی باتیں اگر باہر کرتے ہیں یہ بھی خیانت ہے، پردے کی باتیں ہیں، یہ میاں بیوی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج نوجوان لڑکے اپنے گھر کی باتیں اپنے دوستوں میں کر رہے ہیں، لڑکیاں اپنے گھر کی باتیں اپنی دوستوں میں کر رہی ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، اس کے بعد تو وہ مارکیٹ میں باتیں آتی ہیں الامان واللفیظ۔ یعنی ٹھیک ہے اگر کسی وجہ سے آپ ساتھ نہیں رہ پا رہے تو آپ ایک دوسرے کے امین تھے، آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا تھا۔ مرد اور عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کے سب سے بڑے رازدار ہوتے ہیں، اور اگر یہ راز کوئی پامال کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی خیانت کرنے والا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے بات ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بس پہ سمجھتے چلے جائیں کہ جس میں خیانت کر سکتی ہے۔ ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام اور خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حسد اور خیانت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔